اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2845، اردو ترجمہ۔ جنگ کے موقع پر خوشبو ملنا۔ ہم سے عبداللہ بن وہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عون نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن انس نے بیان کیا۔ جنگ یمامہ کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ انہوں نے اپنی ران کھول رکھی تھی اور خوشبو لگا رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، چچا اب تک آپ جنگ میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے ابھی آتا ہوں، اور وہ پھر خوشبو لگانے لگے۔ پھر کفن پہن کر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ مراد صف میں شرکت سے ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کے آثار کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم کافروں سے دست بدست لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، یعنی پہلی صف کے لوگ ڈٹ کر لڑتے تھے، کمزوری کا ہرگز مظاہرہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ تم نے اپنے دشمنوں کو بہت بری چیز کا عادی بنا دیا ہے۔ تم جنگ کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے، وہ حملہ کرنے لگے۔ اس حدیث کو حماد نے ثابت سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 2846، اردو ترجمہ۔ دشمنوں کی خبر لانے والے دستے کی فضیلت۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان شوری نے بیان کیا، ان سے محمد بن مقندر نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا، دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ دشمن سے مراد یہاں بنو قریظہ تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر پوچھا، دشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی سچے مددگار ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ حدیث نمبر 2847، اردو ترجمہ۔ کیا جاسوسی کے لیے کسی ایک شخص کو بھیجا جا سکتا ہے؟ ہم سے صدقہ نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن عینیہ نے خبر دی، کہا ہم سے ابن مقندر نے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنی قریظہ کی خبر لانے کے لیے دعوت دی۔ صدقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر لبیک کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور زبیر رضی اللہ عنہ سے لبیک کہا۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث نمبر 2848، اردو ترجمہ۔ دو آدمیوں کا مل کر سفر کرنا۔ ہم سے احمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو شہاب نے بیان کیا، ان سے خالد خدا نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے وطن کے لیے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، ایک میں تھا اور دوسرے میرے ساتھی، ہر نماز کے وقت اذان پکارتا اور اقامت کہتا، اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 2849، اردو ترجمہ۔ قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی ہوئی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا
ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی، کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا۔ حدیث نمبر 2850 اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حسین اور ابن ابی اسفر نے، ان سے شعبی نے اور ان سے عروہ بن جعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی رہے گی۔ سلیمان نے شعبہ کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عروہ بن ابی جعد رضی اللہ عنہ نے اس روایت کی مطابقت جس میں بجائے ابن الجعد کے ابن ابی الجعد ہیں، مسدد نے حشیم سے کی، ان سے حسین نے، ان سے شعبی نے اور ان سے عروہ بن ابی الجعد نے۔ حدیث نمبر 2851 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو التیاح نے اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 2852 اردو ترجمہ۔ مسلمانوں کا امیر عادل ہو یا ظالم، اس کی قیادت میں جہاد ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر و برکت قائم رہے گی۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا، کہا ہم سے عامر نے، کہا ہم سے عروہ بارقی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندھی رہے گی، یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال و غنیمت ملتا رہے گا۔ حدیث نمبر 2853 اردو ترجمہ۔ جو شخص جہاد کی نیت سے گھوڑا پالے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ومن رباط الخیل کی تعمیل میں۔ ہم سے علی بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے امام عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، کہا مجھ کو طلحہ بن ابی سعید نے خبر دی، کہا کہ میں نے سعید مقبری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کو کھانا پینا اور اس کا پیشاب اور لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا اور سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 2854 اردو ترجمہ۔ گھوڑوں اور گدھوں کا نام رکھنا۔ ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے دوسرے تمام ساتھی تو محرم تھے، لیکن انہوں نے خود احرام نہیں باندھا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اس پر نظر پڑنے سے پہلے ان حضرات کی نظر اگرچہ اس پر پڑی تھی، لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ان کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ان کا کوڑا اٹھا کر انہیں دے دے، جسے لیے بغیر وہ سوار ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اس سے انکار کیا محرم ہونے کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے خود ہی لے لیا اور گورخر پر حملہ کر کے اس کی پونچھیں کاٹ دیں۔ انہوں نے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور دوسرے ساتھیوں نے بھی کھلایا۔
جو ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کا گوشت تمہارے پاس بچا ہوا ہے؟ ابو قتادہ نے کہا کہ ہاں، اس کی ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا۔ حدیث نمبر 2855، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے معن بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابی بن عباس بن سہل نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے ان کے دادا سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا رہتا تھا جس کا نام ملہیف تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض نے نخیف کہا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب جہاد کی حدیث نمبر 2845 سے 2855 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔